نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ جو ہے اس کو شروع کریں گے، جو کہ قرآن کی دوسری سورہ ہے، سورۃ البقرہ۔ اور بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے، اور اس کی 286 آیات ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ سو بیسیکلی قرآن میں کچھ صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ تو مکی صورتیں کون سی ہیں؟ جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد آپ پر نازل ہوئیں۔ تو بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے مکہ یا مدینہ یعنی جگہ سے نہیں ہے، بلکہ ہجرت سے ہے، کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کیا ہے؟ یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ پہلی مدنی صورت ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا، جبکہ کچھ حصہ بالکل آخری دور میں یعنی 10 ہجری میں نازل ہوا، اور اس میں جیسے کہ سود وغیرہ کے متعلق جو آیات ہیں وہ شامل ہیں۔ اور انشاءاللہ سب سے پہلے اس کی ہم تھوڑی سی فضیلت اور اہمیت دیکھیں گے کہ اس کو پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزہراوین یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ العمران کے بارے میں کہا، آل عمران کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے؟ الزہراوین یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں۔ ان کے بارے میں کیا کہا کہ ان کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل، 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے ان کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہٰذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور یہ کہ باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باطل قوتیں کون سی؟ جیسے کہ جادو یا جادوگر، شیطان، جن، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے سورہ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت جو ہے گھر میں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی وہاں پہ بھی شیطان، جن، جادو یہ تمام چیزیں اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح کی اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے، مسند احمد اور جامع ترمذی اور سنن نسائی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت جو ہے ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ ان کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، یعنی توڑ توڑ کر۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات جو ہے قطع سے ہے، قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹکڑے کر کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف، لام اور میم۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مستند روایت ایسی نہیں ملتی جس میں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ان حروف کے کیا معنی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے ترمذی کی، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے،
اور ان ہر ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی ہے اور ہر ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا کے برابر ہے۔ یعنی قرآن کا پڑھ لینا بھی آپ کو بہت زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کے حروف جو ہیں کبھی صرف ایک حرف کی صورت میں بھی آپ کو قرآن میں دکھائی دیں گے، جیسے کہ صاد، نون اور قاف، اور کبھی جو ہے 2 حروف کی صورت میں بھی ہوگا، جیسے کہ حا، میم، اور 3 کی صورت میں، جیسے کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے الف، لام، میم، یہاں پہ 3 حروف ہیں، اور اسی طرح کبھی 5 میں بھی نظر آتا ہے، جیسے کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو یہ تمام جو ہیں اس طرح سے آپ کو مختلف صورتوں کے آغاز میں نظر آئیں گے، اور ان کو ایسے ہی پڑھ لیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں ہمارا یہ ہے کہ ان کے معنی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا، ہم نے سورہ فاتحہ جو ہے پچھلی بار پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے اپنے رب سے ایک دعا مانگی تھی کہ اے میرے مالک، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے ہدایت جو ہے وہ دکھا، مجھے ہدایت کے رستے پر چلا۔ ہم نے یہ دعا مانگی، تو اس کے بعد الحمدللہ کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو ہمارے سامنے اس کتاب کی صورت میں کھول کر رکھ دیا کہ میرے بندے نے مجھ سے دعا مانگی کہ اس کو ہدایت چاہیے، اس کو وہ رہنمائی چاہیے جس پہ کہ چل کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا۔ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا وہ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون سے تھے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح نیک لوگ۔ تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آج ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ آؤ اور اس ہدایت کو لے لو۔ اور اس میں سب سے پہلی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی ذالکا یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں، یہ وہ کتاب کہ اس میں کچھ شک نہیں۔ ذالکا کا ویسے معنی جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی دیٹ، لیکن یہاں پہ اس کے معنی ہم یہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں جب کسی چیز کو خاص مقام اور احترام دے کر اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے، یعنی دس کی بجائے دیٹ جو ہے وہ یوز ہوا ہے۔ ذالکا کے اصل معنی وہ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کتاب کہیں گے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کسی خاص مقام اور کسی خاص چیز کو کوئی خاص مرتبہ اور مقام دینا ہو تو اس کے احترام کے لیے دور کا اشارہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الکتاب، کتاب۔ یہاں پہ صرف کتاب کی بات نہیں ہے، الکتاب ہے۔ کتاب جو ہے کامن ناؤن ہے اور الکتاب پراپر ناؤن بن گیا، یعنی کسی خاص کتاب کی بات ہے، اور یہ خاص کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے۔ ریبا کے معنی ہے شک۔ شک یعنی ایسا شک جو دل میں اضطراب اور بے چینی پیدا کر دے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے معنی دونوں طرف جاتے ہیں، یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ اس کتاب کو جو تم نے کھولا ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے۔ بہت کلیئر ہونا چاہیے، دل اور دماغ کو اس کے بارے میں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کتاب، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی انسان کا کلام شامل نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک انسان جب اس کتاب کو لے کر بیٹھا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے
اپنی اس کتاب کے بارے میں بہت کلیئرلی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کو لینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ کلام ہے کس کا، یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اس بات کے بارے میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی تمہارے دل میں اس چیز کے لیے بے چینی نہیں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کلام کس کی طرف سے ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہے یا اس میں کسی انسان نے بھی کچھ شامل کر دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اس معاملے میں بہت مضبوط ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ کلام اللہ ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا جو اس کے معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اگر تم اس کتاب کو لینے لگے ہو، اس کتاب کو کھولا ہے، تو سب سے پہلے اس بات کو اپنے دل دماغ میں کلیئر کر لو کہ اس کتاب کی ایک ایک بات جو ہے وہ انتہائی سچی ہے۔ اس کے تمام احکامات، اس میں تمام جو نصیحتیں کی گئی ہیں، اس میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، جتنے بھی قصص بیان کیے گئے ہیں، تمام کے تمام انتہائی سچے ہیں۔ اور جو بھی اس میں احکامات اور نصیحتیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، ان کو لیتے ہوئے، اپناتے ہوئے انسان کے دل میں کوئی تردد، کوئی بے چینی، کوئی اضطراب جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں، لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ عمل جو ہے، یہ حکم جو ہے بہت مشکل ہے، یا میں نے اس کو کر لیا تو کہیں مجھے کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ تو انسان اس بات پہ یقین رکھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس بات کے بارے میں شک نہ کرے۔ جو حکم دیا گیا ہے وہ سراسر انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ بے شک اس کو بظاہر لگے کہ شاید اس میں میرا نقصان ہے، لیکن حقیقت اس میں یہ ہے کہ اس حکم کو مان لینے میں انسان کا فائدہ ہے، اور بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ دو طرح سے اس کی ہے۔ اس بات کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور دوسری یہ بات کہ اس میں جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام بہت سچی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے 1 اور 2۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ کتاب، اس بات میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات پھر اس میں وہی آ جاتی ہے کہ اس کتاب میں جتنی بھی باتیں، جو بھی بیان کیا گیا ہے، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ سچی ہیں، اور ان کو لیتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے انسان جو ہے اپنے دل میں بے چینی نہ پیدا کرے۔ یعنی اس کے دل میں بے چینی نہیں ہونی چاہیے۔ کام کر لیا تو اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں نے عمل تو کر لیا، پتہ نہیں اچھا کیا یا برا کیا، پتہ نہیں ٹھیک بھی کیا یا نہیں کیا۔ اس کے بارے میں اپنے دل کو مطمئن کر لے کہ اگر اس نے اللہ کا حکم مانا ہے تو اس کے بعد وہ اطمینان سے رہے، شک اور بے چینی میں نہ پڑے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ہدی للمتقین، یعنی ہدن ہدایت، لیے، متقین متقیوں کے لیے، یہ رہنمائی ہے متقیوں کے لیے۔ ہدن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال اور یا۔ جیسا کہ ہم نے دعا کی کہ اے میرے مالک میری رہنمائی فرما، تو یہ رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آج کھول دی گئی، سامنے رکھ دی گئی۔ لیکن یہ رہنمائی جو ہے وہ کس طرح کی ہے؟ خدا جو ہے وہ شفقت اور محبت سے رہنمائی کرنا ہے۔ ہدن کے معنی میں یعنی شفقت اور محبت کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ للمتقین، کہ یہ رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ تو ایسا کیوں کہ رہنمائی صرف متقین ہی کے لیے کیوں ملے گی؟ ہر وہ انسان جو اس کتاب کو اٹھائے گا، پڑھے گا، اس کو اس کتاب سے رہنمائی کیوں نہیں ملے گی؟ اس کے لیے ہم متقین کا جو ورڈ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں اس کے معنی ہیں کیا۔ متقین کا روٹ ورڈ جو ہے
واو قاف اور یا ہے وقی، اس کے معنی ہوتے ہیں سخت احتیاط کرنا، اپنی حفاظت کرنا، پرہیز کرنا، بچنا، بچ کر رہنا۔ اسی سے آپ نے لفظ سنا ہوگا تقوی۔ تقوی جو ہے خوف کی کیفیت کا نام ہے، اور تقوی ایسا ڈر ہوتا ہے جس میں انسان کچھ کرنے پر مجبور ہو جائے، یعنی اس ڈر کا نام ہے کہ انسان برے انجام کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دے۔ ایسا خوف، ایسا ڈر جو انسان کو کچھ کرنے پر مجبور کر دے، اس کو آمادہ کر دے کام کرنے پہ، اس کو عمل کرنے پہ آمادہ کر دے۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے رہنمائی دے گی متقین کو۔ اس کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ متقین یعنی ہدی للمتقین سے مراد کیا ہے کہ وہ مومن بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچتے ہیں اور اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ اس ہدایت کو پہچانتے ہیں اور اس کو ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی گئی کہ ایک مومن کو جھوٹ نہیں بولنا، اسے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کر دی گئی کہ ایک مومن جو ہے وہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دے، جھوٹ نہ بولے۔ اس ہدایت کو ہم نے پہچان لیا، یہ ہم تک پہنچ گئی اور اس کو ہم نے پہچان لیا۔ اب اس کے بعد ایک مومن، ایک متقی انسان جو ہے اس ہدایت کو ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب وہ ہدایت کو پہچان لیتا ہے تو اس کے بعد اس ہدایت کو وہ ترک نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دل میں تقوی ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جس دین کو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی متقی لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ ان سب باتوں کو کرنے کے بعد وہ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کی جنت کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی متقی پھر وہ لوگ ہوئے جو کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ اور جو انسان اس نیت سے کہ مجھے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، مجھے اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، تو ایسے انسان کو یہ کتاب جو ہے رہنمائی دے گی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے کہ اگر اس نے برے کام کیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو سزا دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھی امید رکھتا ہے۔ تقوی کے بیسیکلی معنی یہ ہوتے ہیں کہ بری باتوں سے بچنا۔ اس کے بارے میں ایک بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا کہ تقوی ہے کیا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، کیا آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایسے راستے پر چلتے ہوئے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ اس پر اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یعنی ایک مومن انسان جو ہے وہ اس دنیا میں لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، بلکہ بالکل اس طرح سے اس زندگی سے گزرتا ہے جیسا کہ ایک کانٹوں بھرے راستے سے ایک انسان گزرتا ہے، کس طرح سے کہ بچ بچ کر اپنے دامن کو بچا بچا کر وہاں سے گزرتا ہے کہ کہیں یہ کانٹے جو ہیں وہ اس کو چبھ نہ جائیں۔ تو ایک متقی انسان بھی اس کے ارد گرد برائیاں ہیں، گناہ ہیں، لیکن ان سب کے بیچ میں سے وہ اپنے دامن کو بچا کر گزرتا ہے، اتنی احتیاط سے گزرتا ہے کہ وہ گناہ جو ہیں وہ اس کے دامن پہ نہ لگ جائیں۔
تو اسی کا نام تقوی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ رہنمائی ہے متقین کے لیے. تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے اس کتاب کو اسی نیت سے، اسی تقوی کے ساتھ اٹھائیں گے کہ ہمیں بھی اپنی آخرت کو اس کتاب کی رہنمائی میں بچانا ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ متقین جو ہیں، اب ان کے کام بھی بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. ہم نے بھی رہنمائی مانگی تو اس کے لیے بھی ہمیں سب سے پہلے جو ہے ایک گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ اب تم کو کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات جس کا حکم دیا جا رہا ہے اور متقین کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ متقین ایسا کرتے ہیں. اگر تم بھی متقی بننا چاہتے ہو، رہنمائی پانا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو. سب سے پہلا کام کیا ہے کہ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر. اچھا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یؤمنون، یؤمنون اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم اور نون، اور اس کے معنی ہوتے ہیں امن میں، امن پانا، سکون میں آ جانا اور بے خوف ہو جانا. یؤمنون میں اصل میں ایمان جو ہے اس کے لغوی معنی یہ ہیں. اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان کا لفظ صرف تصدیق کے لیے آتا ہے، یعنی آپ کسی چیز کی بس تصدیق کر دیں، اس کو ویریفائی کر دیں کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے. لیکن اگر ہم شرعی طور پہ اسلام میں ایمان کے کیا معنی بنتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ایمان کون سا ہے، وہ کون سا ایمان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، تو اس میں پھر 3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے دل قبول کرے اس بات کو، پھر زبان اس کا اقرار کرے، اور پھر عمل جو ہے اس کی تصدیق کر دے. یعنی دل کس طرح سے قبول کرے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو اپنا خالق اور مالک جو ہے قبول کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کی بندگی جو ہے اس کو قبول کر لیا. یہ آپ کے دل نے جو ہے اس بات پہ، آپ کا دل جو ہے اس نے اقرار کر لیا، دل نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ اللہ ایک ہی ہے اور مجھے صرف اور صرف اس کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے. اس کا سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے کہ زبان سے اقرار. دل نے قبول کر لیا، زبان سے اقرار کیا ہوگا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے زبان سے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے اور مجھے اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. تیسرا اس میں سٹیپ آ جاتا ہے کہ صرف دل اور زبان ہی تک ہم نہیں رہیں گے، بلکہ عمل سے اس کی تصدیق بھی کریں گے کہ واقعی میں اللہ ایک ہے، مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی معبود ہے. تو اس کو ہم اپنے عمل سے بھی اس بات کی تصدیق کریں گے. کس طرح سے تصدیق کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مان کر، اس کی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے. نماز سے ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ واقعی ہی میں مجھے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. یعنی 3 جو ہے اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، دل قبول کرے اس بات کو، زبان سے اقرار ہو، اور پھر عمل سے اس کی تصدیق کی جائے. تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ ایمان لانا ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر. یہاں پہ بھی غیب جو ہے، غیب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ آپ کو 5 سینسز سے پتہ نہ چلے، جو کہ آپ سے پوشیدہ ہو، وہ غیب میں آ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ہر پوشیدہ چیز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ ہر پوشیدہ چیز پر آپ کو ایمان لانے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ الغیب کی بات ہے. الغیب کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے، خاص غیب کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. ہر عام غیب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پہ خاص غیب مراد ہے. اس غیب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یعنی سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے بعد اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا، اور اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ایک بار پھر مجھے اٹھایا جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غیب میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ تقدیر کے معاملات بھی غیب میں آ جاتے ہیں، ان پر بھی ایمان لانا.
یعنی اللہ تعالیٰ، فرشتے، جہنت، جہنم، آخرت، تقدیر کے معاملات، ان تمام چیزوں پہ ایمان لے کر آنا. بیسیکلی دیکھا جائے تو آج ہمارے لیے تمام رسول بھی غیب ہی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو اپنی 5 سینسز سے ان کا پتہ نہیں چلا سکتے. تو کیا ہے کہ رسول بھی جو ہیں ہمارے لیے غیب ہی میں آ جاتے ہیں اور ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. سب سے پہلا حکم کہ ایمان لایا جائے غیب پر. غیب پہ میں نے بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد دوسرا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک متقی انسان کو اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، کامیاب بننے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے دوسرا کام اس کو کیا کرنا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. یقیمونا جو ہے اس کا روٹ ورڈ قاف، واو اور میم ہے. اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور یہ کہ رکوع سجود کو پورا پورا ادا کیا جائے، تلاوت کی جائے، خشوع اور خضوع ہو، اور پوری پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے. یہ یعنی اس چیز میں شامل ہے یقیمونا، قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے. یعنی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ نماز کے قائم کرنے میں آ جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ نماز کو اس طرح سے پڑھیں کہ جو نماز کے لیے شرائط ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پوری ہوں. سب سے پہلے کہ آپ خود صاف ستھرے ہوں، پاک ہوں، اور جس جگہ کے آپ کو نماز پڑھنی ہے وہ صاف ہو، باوضو ہوں، اور پھر اس کے بعد سنت طریقے سے جو ہے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ جو ہے نماز کو پڑھ لیا جائے. اور اس میں ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نماز کو صحیح وقت پر ادا کیا جائے. یہ بھی اس کے قائم کرنے میں آتا ہے کہ نماز کو خواہ میں ڈیلے نہ کیا جائے، بلکہ نماز کو اس کے اول وقت پر، صحیح وقت پر پڑھ لیا جائے. دوسری جو بات اس میں آتی ہے قائم کرنے میں، نماز کو قائم کرنے میں، وہ یہ ہے کہ نماز کو باقی تمام دنیاوی کاموں پر ترجیح دی جائے. کس طرح سے ترجیح دی جائے کہ اول پہ، ٹاپ پہ رکھا جائے اپنی نماز کو تمام کاموں پر. کس طرح سے کہ جب ہم اپنے کاموں کو دیکھیں تو نماز ہماری جو ہے اسی جگہ پر ہو، جبکہ باقی کام جو ہیں ہم ان کو نماز کے وقت کے حساب سے ایڈجسٹ کریں. یعنی کاموں کو ہم ایڈجسٹ کریں گے، نماز کو ہم اپنے کاموں کے درمیان ایڈجسٹ نہیں کریں گے. نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، باقی جو تمام دنیاوی کام ہیں ان کو ہم نماز کے حساب سے ایڈجسٹ کریں گے. یہ ہے اس کو نماز کو ترجیح دینا. جیسے آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے یا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ لیتے وقت یہ ضرور دیکھیں گے کہ میری نماز کا کیا وقت ہے. اس حساب سے آپ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بک کرائیں گے. یہ نہیں کہ اپوائنٹمنٹ بک کروانے کے بعد آپ دیکھیں کہ اوہو اب میرے پاس کتنا ٹائم بچ رہا ہے نماز کے لیے، بچ بھی رہا ہے کہ نہیں، یا کہ قضا ہو رہی ہے. یہ نماز کو ترجیح دینا نہیں ہے. یعنی تمام کاموں کو ہم نماز کے ارد گرد اوپر نیچے ایڈجسٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد تیسری بات نماز کو قائم کرنے میں یہ آ جاتی ہے کہ نماز کے ساتھ ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیا جائے جس کو کہ چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی نماز آپ اس طرح سے قائم نہیں کر سکتے، ایک طرف تو آپ نماز پڑھیں اور دوسری طرف ان تمام برائیوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں. اس طرح وہ آپ کی نماز جو ہے نماز کو قائم کرنے میں نہیں آئے گی. نماز کے ساتھ ان تمام برائیوں کا چھوڑ دینا بھی ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور من سے، ماں اس چیز جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا کام جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ متقی انسان
دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رزق دے رکھا ہے اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ رزق جو ہے صرف کھانے پینے یا دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ رزق جو ہے اس کے معنوں میں بہت زیادہ وسعت ہے، بہت زیادہ چیزیں اس رزق میں شامل ہیں۔ تقریباً تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ سب کی سب جو ہے اس رزق میں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ دولت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، وقت ہے، اولاد، علم، کھانا پینا، صلاحیت آ جاتی ہے، کوئی ذہانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، کوئی علم دے رکھا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی صلاحیت دے رکھی ہے، زندگی دے رکھی ہے، وقت دے رکھا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رزق میں شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان تمام چیزوں میں سے بندہ جو ہے اپنے رب کے راستے میں سے بھی کچھ خرچ کرے۔ سارا خرچ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ اپنے رب کے لیے بھی ان کو نکالے۔ اچھا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تمام کی تمام نعمتیں ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، ان کو دینے پہ کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ تو کیا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو لے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان چیزوں میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی خرچ کرے، اور ان چیزوں کو خرچ کرتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، کیونکہ دیا ہوا ہی اسی کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی میں سے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ جو ہے اس کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور رزق میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رزق جو ہے بہت ہی وسیع معنی ہیں، اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، تمام نعمتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے تو ہم اپنی صحت میں سے کیا کرتے ہیں، اس صحت کو ہم اپنے رب کے لیے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس کی عبادت کتنی چستی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جوانی دے رکھی ہے، اس کا ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ دولت دے رکھی ہے تو اس کو کس راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ وقت دے رکھا ہے تو اس میں سے دیکھا جائے کہ پورے دن کا جو وقت ہے اس میں سے کتنا وقت جو ہے میں نے اپنے رب کے لیے نکالا۔ اسی طرح علم، صلاحیت اور ذہانت، یہ تمام چیزیں جو ہیں متقی انسان ان تمام چیزوں کو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بی پر، ما اس چیز جو انزلہ نازل کی گئی، الیکا طرف تیرے۔ یہ کا کی ضمیر جو ہے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ کون سی چیز نازل کی گئی ہے؟ یہاں قرآن کی بات ہے، یعنی جو وحی نازل ہو رہی تھی اور جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہو رہا تھا، ان سب پر کیا ہے کہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وما، اور جو انزلہ اتاری گئی، من قبل کا آپ سے پہلے۔ اس میں بھی کا کی ضمیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی یہ متقی لوگ جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے قرآن پاک اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، قرآن پر ایمان لانا تو یہ ہے کہ قرآن پر ہم ایمان لائیں گے اور اسی پر ہم عمل کریں گے، اسی کے احکامات کو ہم لیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ لیکن جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کی ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ تمام کتابیں بھی، وہ تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور وہ بھی اسی طرح سچی کتابیں ہیں جس طرح کہ قرآن ایک سچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ لیکن جب عمل کی بات ہوگی
تو عمل کے لیے ہمیں قرآن دے دیا گیا، ہمیں عمل جو ہے وہ قرآن پہ کرنا ہے، باقی کتابوں پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، ان کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، ان کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پہلے تمام پیغمبروں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی تمام انبیاء آئے ان پر ایمان لانا، اور جو کتب نازل کی گئیں، جو کتابیں پہلے نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان لانا کہ تمام پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور تمام کتابیں اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئیں، ان پر ہم یہ ایمان رکھیں گے۔ لیکن قرآن جو ہے اس پر ایمان بھی لایا جائے گا اور عمل جو ہے وہ قرآن پہ کیا جائے گا، کیونکہ قرآن نے جو ہے وہ پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اب عمل صرف اور صرف قرآن پر ہوگا۔ اس کے بعد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، و اور بی پر، الآخرتی آخرت، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ چوتھی بات جو اس میں کہی جا رہی ہے کہ متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جتنے بھی پہلے جو 3 کام کہے گئے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن اور باقی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ یؤمنون کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ ایمان لاتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات ہو رہی ہے، آخرت سے مراد ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ دن جس دن کے قیامت آئے گی، اس کو آخرت یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یعنی اس قیامت کے بارے میں، اس آخرت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایمان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یقین کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ یقین جو ہے اس کا روٹ ورڈ یا خوف اور نون ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو ماننے کا آخری درجہ، یعنی اس کا لیول جو ہے وہ ایمان سے بڑھ کر ہے، ایسا یقین کہ اس چیز کے بارے میں بالکل شک و شبہ نہ ہو۔ اور یقین جو ہے ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کے دل، عقل اور ارادے کو قابو میں کر لے، یعنی مکمل یقین اس طرح سے ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے اس برائی سے انکار کر دے، اس بات کو مان لے، اچھی بات کو مان لے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بات کو مان لے، اور عقل جو ہے جس بات کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اس بات کا رد کر دے، اور آپ کا ارادہ بھی اس کے قابو میں آ جائے اور آپ اس برائی کو چھوڑ دیں، آپ اس برائی کا ارادہ نہ کریں، یعنی یقین ایسا ہو کہ آپ کے دل، عقل اور ارادے تینوں چیزوں کو یہ اپنے قابو میں کر لے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یقین ایسا ہے، ایمان نہیں یقین ہے، اور یہ یقین ان کے دل کو، عقل کو اور ارادے کو قابو میں کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے گھر بیٹھے جو ہے وہ ویدر چیک کیا اور دیکھا کہ باہر جو ہے -40 ہے، بہت سردی ہے، اب آپ اس پہ ایمان لے آئے کہ ہاں باہر واقع جو ہے -40 ہے، لیکن آپ کا یقین جو ہے، اور اب آپ کو باہر جانا ہے، اب آپ کا یقین جو ہے آپ کے دل، عقل اور ارادے کو قابو میں کر لے گا۔ کس طرح سے؟ آپ کا لاکھ دل چاہے کہ میں جن کپڑوں میں اندر بیٹھی ہوں اسی طرح میں اٹھ کر باہر چلی جاؤں، تو یقین جو ہے آپ کے دل کی اس بات کو رد کر دے گا، بلکہ دل کو اپنے قابو میں کر لے گا، اور دل اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ نہیں، تم اس طرح کم کپڑوں میں باہر نہیں جا سکتے۔ اور عقل بھی اس بات کو، عقل آپ کو جتنا بھی کہے کہ باہر جو ہے بہت سن شائن ہے، لگ نہیں رہا کہ باہر -40 ہوگا، لیکن آپ کا یقین جو ہے وہ آپ کی عقل کو قابو میں کر لے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں باہر -40 میں کچھ دیر کے لیے 10 منٹس مجھے رہنا پڑ گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکتی، میں ہلاک ہو جاؤں گی۔ تو اس طرح سے یقین جو ہے وہ آپ کی عقل کو بھی قابو کر لے گا، آپ اس کی اس بات کو رد کر دیں گے جو اس نے سن شائن کو دیکھ کے آپ سے کہی۔ اس کے بعد ارادہ ہے،
آپ کے ارادے کو کس طرح سے آپ کا یقین کنٹرول کرے گا؟ کہ آپ کا ارادہ بنا کہ آپ اچھا باقی سب کچھ تو پہن لیا، گلوز میں نہیں پہنتی، لیکن کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ -40 میں اگر 10 منٹس آپ کے ہاتھ باہر رہ گئے تو آپ کے ہاتھ آپ کے اپنے نہیں رہیں گے. تو آپ کا ارادہ جو ہے اس یقین کے کنٹرول کی وجہ سے بدل جائے گا اور آپ گلوز کو پہن لیں گے. یہ ہے یقین کی کیفیت جو کہ آپ کو عمل پہ مجبور کر دے، آپ کے دل، عقل اور ارادے کو قابو میں کر لے. آپ وہی کریں جس بات کا آپ کو یقین ہے. آپ دل کی دوسری بات کو نہیں سنیں گے بلکہ اس بات کو سنیں گے جس پہ کہ آپ کو یقین ہے. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ متقی لوگ جو ہیں یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کے تمام کام جو ہیں اس یقین کی کیفیت کی وجہ سے وہ اسی طرح سر انجام دیتے ہیں جس طرح کہ ان کا رب ان کو فرماتا ہے، جس طرح کہ ان کا رب ان کو حکم دیتا ہے. ان کا دل، عقل، ارادے سب اس یقین کے قابو میں ہوتے ہیں. وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے، اس کا لاکھ دل چاہے غلط کام کرنے کو، لیکن وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس بات کا میں ابھی ارادہ کر رہا ہوں، جس بات کی ابھی میری عقل مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ ایسا کرو، اور دل جو ہے وہ اس کی طرف مچل رہا ہے کہ میں کر لوں، لیکن اس کا یقین ان چیزوں کو کنٹرول کر لے گا. یقین کیا ہے؟ کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے یہ غلط کام کیوں کیا. جب اس کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا تو دل نے اس کو جس بری بات کی طرف اکسایا اور عقل نے بھی اس کو اور زیادہ اس کی طرف موٹیویٹ کیا اور ارادہ بھی بنا، لیکن یہ تمام چیزیں اس یقین کی وجہ سے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے، آخرت ہوگی، مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ جب منع کیا گیا تھا تو ایسی بات کیوں کی. تو یہ یقین جو ہے اس انسان کو اس برائی سے بچا لے گا اور اس کا ارادہ جو ہے اس برائی سے ہٹ جائے گا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک، یہی لوگ، اللہ پر ہدن، راہ راست، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اب جو انسان یہ کام کر لیتا ہے، غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، رزق میں سے اپنے رب کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ کہ تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے بعد آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ سب کام جو کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی ان کے رب نے ان کو ہدایت دی اور اس ہدایت کو انہوں نے پا لیا. اور جب اس ہدایت کو انہوں نے پا لیا تو ان کے بارے میں اب ایک سمجھ لیں کہ خوشخبری بتائی جا رہی ہے کہ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. جنہوں نے اس ہدایت کو سنا، اس ہدایت پہ عمل کیا، اس ہدایت کو پا لیا، تو اس کے بعد ان کی اینڈنگ کیا ہوگی. وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، کامیاب ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ کامیابی پائیں گے. کہاں کامیابی پائیں گے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اسے یہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائے ہیں کہ یہ کر لو، تو اس کو یہ کرنے ہوں گے. اور ان تمام کاموں کو جب وہ صحیح اہتمام کے ساتھ کر لے گا تو آخرت میں، پھر آخر میں اس کے لیے یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اس میں متقی اور مفلح جو ہے، یعنی اس کتاب کو جس نے اٹھایا ہے متقی بن کر اٹھایا ہے، اور پھر وہ متقی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے کرتے آخر میں پہنچ کر کیا بن جاتا ہے؟ مفلح بن جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. مفلح جو ہے اس کا روٹ ورڈ فا، لام اور ہا ہے. اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسان کے نا، یعنی فارمر. مفلح کا معنی جو ہے فارمر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کامیاب کیا گیا ہے، کامیاب ہوں گے، کامیابی پانے والے لوگ.
تو مفلح میں یعنی کسان میں اور اس میں کامیابی میں کیا ہے کہ کسان بھی کیا کرتا ہے کہ کام کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کامیابی کس صورت میں ملتی ہے؟ جب اس کی فصل جو ہے پک کر تیار ہو جاتی ہے تو وہ اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک متقی انسان جو ہے وہ تمام کام کرتا ہے، اچھے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر آخر میں اس کو کیا ملتا ہے؟ کامیابی ملتی ہے۔ متقی اور مفلح یعنی فلاح جو ہے، اس کو کیسا دیکھ لیتے ہیں دونوں کا کمپیریزن کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی بات کی گئی کہ ایمان لاتے ہیں بالغیب پر نا، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی بھی کیا کرتا ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اب کسان بھی کیا کرتا ہے؟ کسان بھی زمین میں بیج ڈال کر یقین رکھتا ہے۔ اب جب وہ بیج کو زمین میں ڈال دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ غیب میں چلا جاتا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اس کا کیا یقین ہے، کیا ایمان ہے کہ اگر میں اس کو پانی دوں گا، اس کی نگہداشت کروں گا، اس پہ محنت کروں گا، تو یہ بیج جو ہے اس میں سے ایک پودا نکلے گا اور اس میں سے مجھے جو ہے میری فصل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ یعنی وہ بھی غیب پر یقین رکھتا ہے، بیج ڈالتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود کتنی محنت کرتا ہے کہ وہ بیج جو ہے وہ گرو کر جائے۔ اسی طرح متقی بھی جو ہے وہ ایمان لاتا ہے اور غیب پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو میں نے باقی چیزیں بتائی تھی کہ غیب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، متقی بھی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کسان بھی جو ہے ایسے نہیں کرتا کہ بس بیج ڈال کر یقین کر لے اور اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ بس اب میں نے بیج ڈال دیا، یہ خود بخود اگ جائے گا اور خود بخود اس میں سے مجھے جو ہے نا فصل مل جائے گی۔ بلکہ کیا ہے کہ محنت کرتا ہے، بہت انتھک محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پانی دیتا ہے اور اس کی بھرپور نگہداشت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اس کو اس کا پھل ملے گا۔ اسی طرح متقی کی بھی یہ خوبی ہے کہ وہ صرف ایمان نہیں لاتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، تمام کام انتہائی نگہداشت کے ساتھ کرتا ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ ان تمام کاموں کو کرتا ہے جو کہ اس کا رب اس سے کرنے کو کہتا ہے، اور ان سب کاموں میں اس کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ متقی اور کسان میں دونوں میں یہ بات ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے، صرف کسان بیج ڈال کر یہ نہیں بیٹھ جاتا کہ اچھا اب خود سے خود مجھے اس سے جو ہے فصل مل جائے گی۔ اسی طرح متقی بھی جو ہے صرف ایمان لا کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جاتا کہ میں بس کامیاب ہو گیا، اب مجھے جو ہے وہ جنت مل ہی جائے گی، بلکہ اس کے بعد کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقی جو ہے اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، ہر طرح کا صدقہ و خیرات کرتا ہے، نفلی صدقات بھی کرتا ہے، فرض صدقات جیسے کہ زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کرتا ہے۔ اور کسان بھی کیا کرتا ہے کہ اس کی فصل میں سے جو ہے وہ پرندے کھاتے ہیں، انسیکٹس وغیرہ کھاتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح متقی انسان جو ہے وہ دوسروں کے فائدے کا بھی بنتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے لیکن اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور جبکہ اس محنت اور مشقت کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی اٹھاتے ہیں، صرف اور صرف اپنے لیے محنت نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کو بھی اپنی محنت سے فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح متقی انسان جو ہے جتنے بھی نیک کام کرتا ہے اپنے لیے بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی ساتھ ملاتا ہے، دوسروں کے بھی فائدے کا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک متقی اور کسان جو ہے، اسی لیے آخر میں جو ہے بات کی گئی کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیابی پانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی یہ 5 آیات ہم نے
کر لیں، اتنی ہی کرنی تھی۔ اس میں کچھ لیسنز ہیں جو کہ ہم اپنے لیے لیں گے انشاءاللہ، اور ان پہ ضرور عمل بھی کریں گے، اور اس کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ صرف سوچیں گے کہ نہیں کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، بلکہ عمل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے اور بھرپور کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو اٹھایا ہے تو ہماری نیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس قرآن سے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح جو ہے صرف اس صورت میں ہوگی جب ہم متقی بن کر اس کتاب کو اٹھائیں گے، جب ہم خود دل سے چاہیں گے کہ میں برائیوں سے بچنا چاہتی ہوں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کیا کہ اگر میں نے برے کام کیے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھگتنا پڑے گا، اس ڈر سے، اس خوف سے جو ہے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور برائیوں سے بچنا ہے، اور ہر اس کام کو کر جانا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو بغیر کسی جھجک کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنائیں گے، یہ سوچے بنا کہ پتہ نہیں کہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، ایسا کروں کہ نہ کروں، کشمکش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے حکم آئے، جیسے جیسے ہدایت ہمیں ملتی جائے، ہم اس ہدایت کو لیتے جائیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ نماز کے بارے میں اس کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو 4 چیزیں بتائی ہیں، اس میں سب سے پہلے ایمان کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان آپ لے آئیں، غیب کی تمام چیزوں پہ ایمان لے آئیں۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز ایک مومن کی زندگی میں کتنی اہم ہے، کہ سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے ایمان کے بعد، سب سے پہلی بات کامیابی کے لیے جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کریں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کس قدر اہم ہے، یعنی صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ نماز جو ہے ایک مومن کی پہچان ہے، ایک نان مسلم اور مسلمان کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ نماز جو ہے ان دونوں میں فرق کرتی ہے، ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق کرتی ہے نماز۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی نماز کو ترجیح دیں گے، اپنے کاموں کو نماز کے حساب سے جو ہے ایڈجسٹ کریں گے، نماز کو کاموں میں ایڈجسٹ نہیں کریں گے، اور اول وقت میں جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو انشاءاللہ ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس نماز کو ادا کر لیں، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو ہے اور کامیابی پانے کے لیے جو بات بتائی جا رہی ہے، جو کام کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ نماز کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ رزق میں سے خرچ کرنا، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان میں سے ہر ایک میں سے ہم کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، قرآن پہ ایمان لایا جائے، عمل کیا جائے اس پہ، اور تمام کتابیں جو پہلے اس سے نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھیں۔ اور اس کے بعد آخرت کی بات ہے، آخرت پہ کیا ہے کہ یقین کی بات کی جا رہی ہے کہ آخرت پہ آپ کا یقین ہو، اور یقین ایسا ہو کہ جو صرف دل اور زبان پہ نہ ہو بلکہ آپ کے عمل میں دکھائی دے، آپ کا عمل اس بات کی گواہی دے کہ آپ آخرت پہ یقین رکھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی کام کریں گے اس میں اس بات کو ضرور سوچیں گے کہ ہمیں اس بات کا جواب دہ ہونا ہے، اچھا کام کر رہے ہیں تو بھی اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ کہ آج ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ایک دن ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اگر غلط کام کی طرف ارادہ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری جو ہے اس بات سے جان چھٹ جائے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہم سے نہ پوچھیں۔ ایک ایک بات بہت ہی ایکٹیولی ہمارے فرشتے کرامین اور کاتبین جو ہیں وہ لکھتے جا رہے ہیں، ہماری ایک کتاب بن رہی ہے، اعمال نامہ بن رہا ہے جو کہ قیامت کے روز ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا۔
بالکل واضح، بالکل سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ دیکھ لو کہ تم کیا کر کے لائے ہو. یعنی انسان اس وقت اس کتاب کو دیکھ کر کسی بات کو جھٹلا نہیں سکے گا کہ یا اللہ یہ کام تو میں نے اس لیے کیا تھا، ایسے کیا تھا، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. یعنی بالکل واضح انسان کی میموری بھی اس قدر تیز ہو جائے گی کہ وہ اپنی ایک ایک عمل کو پہچان لے گا اور یہ جان لے گا کہ یہ واقعی میں نے ہی کیا ہے. تو انشاءاللہ آخر میں بات کی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو یہ سب کام کر لیتے ہیں، جن 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ایسے ہی لوگ جو ہیں انہی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہیں، کامیابی پانے والے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہمیں بھی آخرت میں، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ان سب کاموں کو ہمیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ. الحمدللہ آج کا ہمارا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا. چلیں انشاءاللہ پھر اینڈ کر لیتے ہیں. دعا پڑھ لیتی ہوں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.